سہیل صاحب مجھے بتائیں کہ ہم راوی کے پارٹ کے اندر گئے، وہاں ابھی بھی گندا پانی کھڑا ہے اور حالات بہت برے ہیں، آبی حیات ختم ہو گئی ہیں۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم چناب سے نہریں نکال کے راوی کو چلائیں گے، لیکن اب تک نہیں چلایا گیا۔ اور ستم بالائے طاق یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ راوی کے اندر 8 ڈرینیں ڈال دی گئی ہیں، لاہور کی گندگی ڈال دی گئی ہے۔ تو کیا حکومت اس حوالے سے اقدامات کرنا ہی نہیں چاہتی یا صرف نااہلی ہے؟ اچھا، اس میں پہلے میں ایک تصحیح کر دوں، بلکہ دو جگہ پہ تھوڑی سی کریکشن کر دوں۔ ایک تو ہے کہ ستم بالائے ستم، ہاں، ستم بالائے ستم، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ راوی میں نہر نہیں ڈالی گئی۔ جو سنتاس معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت ہم نے اپنے 3 جو مشرقی دریا ہیں وہ بھارت کو دے دیے تھے، ان پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا تھا۔ ان میں دریائے ستلج ہے، دریائے راوی ہے اور دریائے بیاس ہے۔ دریائے بیاس بھی بہت بڑا دریا ہے، لیکن یہ سرحد سے اس پار ہی دریائے ستلج میں مل جاتا ہے اور پھر دونوں دریا مل کر پاکستان میں آتے ہیں۔ لیکن اب ان تینوں دریاؤں کے پانی پر ہولی سولی بھارت کا حق ہے۔ وہ ان میں پانی چھوڑے، وہ ان میں پانی نہ چھوڑے، ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اس کا مکمل اس پر کنٹرول بھارت کا ہے، ان تینوں دریاؤں کے پانیوں پر۔ اور اس سے آگے آپ نے گندگی کی بات کی کہ اس میں ہم نے 8 ڈرینز ڈال دی ہیں اور اس میں کوئی نہر نہیں ڈالی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک نہر ہم نے اس میں ڈالی ہے جس کو ہم کہتے ہیں راوی مرالہ لنک کنال۔ یہ دریائے چناب سے نکلتی ہے۔ 2 نہریں نکلتی ہیں دریائے چناب سے، ایک تو نکلتی ہے مرالہ راوی لنک کنال، دوسری BRB نکلتی ہے۔ مرالہ راوی لنک کنال جو ہے یہ بلوکی کے قریب جا کر دریائے راوی میں شامل ہو جاتی ہے، یا وہاں پر جا کر اس کو دریائے راوی میں، تاکہ وہاں پر جو تازہ پانی ہے وہ چلتا رہے، دریا رواں رہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ جائیں گے نا دریائے راوی میں، پانی کے بہاؤ پر جب بھی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو جسڑ، جہاں سے یہ دریا پاکستان میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر پانی کا بہاؤ ان دنوں کے دوران 300 400 500 کیوسک نظر آئے گا۔ شادرہ پہ آ جائیں گے 800 400 500 اس رینج میں یہ بہتا ہوا آئے گا۔ لیکن جب آپ بلو کی تک پہنچیں گے نا تو وہ عمومی طور پر 15,000 کیوسک 20,000 کیوسک، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ پیچھے تو پانی ہے نہیں، تو یہ کہاں سے پانی 20-21,000 کیوسک پانی کہاں سے آ گیا؟ تو وہ جو 20-21,000 کیوسک پانی ہے وہ نہر کا پانی ہی آتا ہے۔ اس نہر کو دریا میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دریا ہے وہ رواں رہے۔ اب رہی دریا میں گندگی کی بات، دیکھیں دریاؤں کی جو روانی ہے اگر وہ قدرتی طور پر برقرار رہے گی تو دریا جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بیشتر جو بڑی تہذیبیں ہیں وہ دریاؤں کے کناروں پر وہ پیدا ہوئیں، دریاؤں کے کناروں پر وہ پروان چڑھیں، کیونکہ پانی لازمی ہے نا، زندگی کا ایک جز ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ تو بہت سی تہذیبیں جو ہیں وہ دریاؤں کے کناروں پر ہی پنپی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب سنتاس معاہدے کے تحت ہم نے دریائے راوی بھارت کو بیچ دیا تو سہیل صاحب بیچ دیا ہمیں، مطلب اس کے ہم نے پیسے ویسے، پھر اس سے تربیلا منگلا جو ہے وہ تعمیر ہوئے، کچھ عالمی بینک نے ہمیں قرضہ دیا اس پر۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ بھارت دریائے راوی میں پانی نہیں چھوڑ رہا تو یہ غلط بات ہوتی ہے، ہم مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کا حق ہے، وہ پانی آنے دے نہ آنے دے۔ جس طرح 1960 میں یہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے بعد چونکہ تب بھارت کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی راوی کے پانی کو مکمل طور پر روکنے کی، تو یہ تقریباً 90-92 تک جو اس میں آخری بڑا سیلاب ہے، اس حالیہ سیلاب سے پہلے جو آخری بڑا سیلاب آیا وہ 1992 میں وہ آیا تھا، جس کے دوران بڑے سارے جو آبادیاں ہیں دریا باندھ کے اس پار وہ متاثر ہو کر اس طرف بھی لوگ آئے۔ اس کے بعد سے پھر بھارت نے آہستہ آہستہ اس پر اپنا کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ڈیم بنا لیے، اس نے جیسے، اور جب کچھ عرصہ پہلے اس نے شاہپور کنڈی کا ڈیم بنایا تو تب بھارت سے جو ایک بھی قطرہ پانی کا آتا تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مطلب اب دریائے راوی کا جو قدرتی بہاؤ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ ہم اس دریا کو رواں رکھتے، ہم اس طرح دریا میں نہریں ڈالتے اور اس میں آب حیات جو ہے وہ بھی زندہ رہتی۔ لیکن افسوس کہ ہم شاید منصوبے کے مطابق اس پر عمل نہیں کر سکے، اور اس کے برعکس ہم نے یہ کیا کہ صرف لاہور سے 8-9 بڑے نالے جو ہیں نا وہ دریا میں گرتے ہیں، اور بھارت سے ایک بڑی ڈرین آتی ہے جس کو ہڈیارہ ڈرین کہتے ہیں۔ اچھا، بھارت میں یہ جہاں سے ڈرین گزر کے آتی ہے اس کو دونوں طرف فیکٹری ایریاز ہیں،
تو جب ہم اپنے نالوں کے سیوریج کے پانی کو یا کیمیکل ملے پانی کو صاف نہیں کرتے تو بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پانی صاف کر کے ڈیرا ڈرین میں چھوڑے. تو وہاں سے بہت بڑی مقدار میں پانی ہر روز دریائے راوی میں شامل ہوتا ہے. اور آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ دریائے راوی میں ہر روز جو صرف لاہور کا سیوریج کا پانی شامل ہوتا ہے اس کی جو مقدار ہے وہ 80-90 کروڑ گیلن روزانہ تک پہنچ چکی ہے.